بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج جو بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ جو پاکستان کے جوہری ہتھیار ہیں، جو جوہری سیکیورٹی نظام ہے، اس حوالے سے کچھ بات ہونی شروع ہوئی ہے، بلکہ کافی عرصہ پہلے سے بھی اس پہ کچھ بات ہو رہی تھی، اور گزشتہ دن ایک امریکی نے بھی اس پہ بات کی، اور بھارت نے تو خیر شور شرابہ ڈالا ہوا ہے، اور بھارت ڈالنا اس کو چاہیے بھی، کیونکہ ہم نے تو بنائے یہ سارے میزائل جو ہیں، ایٹم بم ہو گئے، میزائل ہو گئے، اپنے جوہری ہتھیار صرف بھارت نو تے اسرائیل نو نظر چ رکھ کے اسی یہ کام کیتا ہے دوستو، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ہم نے کام یہ کیا ان دونوں ملکوں کو سامنے رکھتے ہوئے، تو پھر ہمیں کوئی اس پہ فکر نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری طرف اس کی وجہ ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ ابھی بھی پریشر ڈال رہا ہے ایران پہ، اور ایران کے حوالے سے جو میں نے گزشتہ کئی دنوں پہلے، گزشتہ دن بلکہ 2 مہینے پہلے میں نے بنیامین نیتنیاہو کا ایک انٹرویو سنا تھا، جس میں اس نے ایران کے حوالے سے کہا تھا کہ ہم کسی صورت میں ایران کو جوہری ہتھیار نہیں لینے دیں گے، نہیں بنانے دیں گے۔ تو اس لیے جوہری تنصیبات پر کسی بھی اسرائیلی حملے کی صورت میں امریکہ ذمہ دار ہوگا، اور یہ جو امریکی اخبار ہے اس نے گزشتہ دن بتایا تھا کہ اسرائیل ایران کے جوہری جو تنصیبات ہیں وہاں پہ جناب حملہ کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایران نے کہا ہے کہ اس کی جوہری تنصیبات کسی بھی اسرائیلی حملے کی صورت میں ہم سمجھیں گے کہ ذمہ دار امریکہ ہے، اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اقوام متحدہ کو خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے امریکی میڈیا پر ایران کی جوہری تنصیبات پر ممکنہ اسرائیلی حملے کی خبروں پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کی ملک کی جوہری تنصیبات پر ممکنہ اسرائیلی حملے کی صورت میں ایران اس کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکہ بیسیکلی ٹریپ ہی کر رہا ہے، پھر مذاکرات کا ڈھونگ رچا کے، اور تین ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور جس پہ جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ، اور پھر ان ملاقاتوں کا کچھ بھی نتیجہ ابھی تک نہیں نکلا، اور ساتھ یہ بھی خبر آ گئی کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کے جو جوہری تنصیبات ہیں وہاں پہ حملہ کر سکتا ہے۔ یہ بھی نیو یارک ٹائم کی ایک سٹوری تھی۔ مزید وزیر خارجہ عباس اراغچی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران سمجھتا ہے کسی بھی اسرائیلی حملے کی صورت میں امریکی حکومت بھی اسے ملوث ہوگی، اور اسے اس کی قانونی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی۔ دیکھیں نا، یہ ہم کتنے کمزور ہیں مسلمان، اور دوسرے دشمن جو ہے وہ ہمیں کس طرح پکارتا ہے، للکارتا ہے، اور ہم قانونی چارہ جوئی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں۔ تو قانونی چارہ جوئی تو اسرائیل کے خلاف بھی عالمی عدالت انصاف تک ہوئی تھی، اس نے عالمی عدالت انصاف کا کوئی بھی فیصلہ نہیں مانا۔ باقی آپ خود دیکھ لیں، بدماشی جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے۔ اچھا، جلدی سے پاکستان اپنے جوہری سیکیورٹی نظام کی مضبوطی کے معاملے پر مکمل پر اعتماد ہے، یہ وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ دنیا انڈیا کی فکر کرے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یورینیم ہے، اس یورینیم انڈیا میں مافیا کے ہاتھوں پکڑی گئی ہے، تو انڈیا میں یہ کام ہو رہا ہے، لیکن بات پاکستان کی ہو رہی ہے۔ اسلامی ملک ہے نا، اور واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے، تو ہمیں جو بھی للکارے گا نا تو وہ انشاءاللہ پاش ہو جائے گا۔ ہماری فوج کی طاقت بھی ویکھ ہی لی ہے انہوں نے، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا پاکستانیوں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے جامع جوہری سیکیورٹی نظام اور اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول ڈھانچے کی مضبوطی کے معاملے پر مکمل طور پر اعتماد ہے۔ اور بھائی ساڈا سسٹم بہت ہائی فائی ہے، یہ ہمیں باتیں نہ چوتے ہیں یہ لوگ کافر، یعنی کہ یہ بھارتی کہنا نہیں چاہیے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہو چکی ہے۔ جتنا انڈین میڈیا نے ہمارے اندر بھی زہر گھولا، جھوٹا پروپیگنڈا کر کے، انہیں تو نہ دل نہیں کرتا کہ ان کو کوئی اچھے الفاظوں میں یاد کریں۔ ہم گالیاں دے سکتے ہیں ان کو، کیونکہ ہم تو یہی کر سکتے ہیں، سامنے ہوتے انہوں نے چیر پھاڑ دیے۔ میں تو خود پھاڑتا انہوں نے، جو میرے سامنے کوئی ہوں اس طرح کے جو پاکستان کے خلاف بھونکتے ہیں کتے کی طرح، وہاں ان کی تو میرا بات نہیں چل رہا ہے۔ بس یہ میں آپ کو بتا دوں، وزارت خارجہ کی جانب سے بیان یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن جو ہے، اس نے ایک انڈین میڈیا کے ادارے کو دیا انٹرویو، اور ریمارکس کے بعد جاری کیا، جس میں وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے پاکستان کے جوہری ہتھیاروں سے متعلق بیان کا ذکر تھا۔ ترجمان وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ ستم ظریفی ہے کہ جان بولٹن کے ریمارکس راج ناتھ سنگھ کے بیان سے شروع ہوئے، جو ایک ہندو انتہا پسند تنظیم سے منسلک رہنما ہے۔ شرم آنی چاہیے اس جان بولٹن کو۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، امریکہ اسرائیل انڈیا کے ساتھ ہے، بس یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو آپ ہیں چائنا کی محبت اور ہمارے ساتھ، تو چائنا کی محبت کی وجہ سے امریکہ نے دیکھ لیا کہ ہماری پاک فوج بھی کتنی سٹرانگ ہے، تو اسی لیے امریکہ بہت خطرناک گیم کھیلتا ہے۔ اسی لیے اس نے جناب ایئر بیس جو ہے وہ بھی افغانستان میں بھی افغانیوں سے بھی ایئر بیس لے چکا ہے۔ وہ بگرام کا ایئر بیس جو ہے وہاں پہ طیارے آ چکے ہیں،
تو جو کل تک لوگ کہتے تھے نا کہ افغانستان میں افغان طالبان بڑے غیرت مند ہیں، انہوں نے بھگا دیا امریکہ کو، اب ایئر بیس دے دیا ہے۔ اچھا، یہ معاہدہ کر کے گئے تھے، ان کو ہتھیار دے کے گئے تھے، اور وہ اسی لیے ہمارے پہ چل رہے ہیں۔ نشانہ ایران اور پاکستان ہے میرے دوستوں، گل یاد رکھنا، ادھر ہی آ رہا ہے کم۔ تو اے جو طالبان افغانی آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے مذہبی ہیں، یہ ان کی حالت دیکھ لیں، ہمارے پہ بندے بھیج کے ہمیں مروا رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو شہید کروا رہے ہیں۔ ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے تو جو بھی پختون بھائی ہمارے ادھر ہیں، جن سے بھی میں نے بات کی، انہوں نے کہا افغانیوں کو بھائی بچو، 90%، 10% ہیں جو اچھے ہیں۔ بہرحال پاکستان کے خلاف جارحیت کی بار بار دھمکیاں دینے کے شہرت کا حامل یہ بندہ ہے راج ناتھ سنگھ، گھٹیا، مکار، مکرو، بدبودار۔ یہ جو بندہ ہے، یہ جناب جان بولٹن نے اس کے ریمارکس جو دیے ہیں اس حوالے سے، جو راج ناتھ بکواس کر رہا ہے، تو اس پہ پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جان بولٹن صاحب مہربانی کرو، جس کی وجہ سے آپ یہ بات کر رہے ہیں، جس کے ساتھ آپ بڑی لائن ملا کے اور اس کے ریمارکس دے رہے ہیں، آپ کو بھی شرم آنی چاہیے۔ اور راج ناتھ ویسے کہ گھٹیا، بدبودار، مکرو اور ہمارے دشمن لوگ ہیں، پیور۔ ترجمان وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ یہ حقیقت بین الاقوامی در حقیقت بین الاقوامی برادری کو اس بات پر زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ انڈیا کے پاس جوہری ہتھیار راج ناتھ سنگھ جیسے افراد کے کنٹرول میں ہیں، جو پاکستان اور مسلم دشمنی کے حوالے سے جانے جاتے ہیں اور اپنی عظمت کے خطرناک وہم میں مبتلا ہیں۔ یہ ویسے فکر ہونا چاہیے کہ مودی جیسے، راج ناتھ سنگھ جیسے گھٹیا، بدبودار، مکرو لوگوں کے پاک کے سپرویژن میں یہ ہیں، اور یہ اپنے اقتدار کی خاطر چلوائیں گے تو ہم نے بھی اپنا بیک اپ پلان بھی پاکستان نے پہلے ہی طے کیا ہوا ہے۔ یہ جو انڈین میڈیا مکرو چہرہ، بدبودار چہرہ اپنا دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے جوہری تنصیبات پہ ہم نے حملہ کیا اور وہاں سے پتہ نہیں وہ دھواں اٹھ رہا ہے، ٹمکاں ہو رہا ہے، یہ گھٹیا لوگوں پاگل نہیں ہے ہم کے ایک جگہ دل لے آ کے بیٹھے، تسی آگے کرو تو اگر آپ لوگ یہ حرکت تم لوگ کرتے تو بس ٹھوکنا سی پھر تمہیں، یہ تھوڑے الفاظ تھوڑے تے رکھ کے مچلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ انڈیا کے سیاسی منظرنامے، میڈیا اور اس کے معاشرے کے بعض حصوں کی بڑھتی ہوئی بنیاد پرستی جوہری سیکیورٹی کے جائز خدشات کو جنم دیتی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے، یہ پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے بیان ہے، یہ خدشات انڈیا میں جوہری بلیک مارکیٹ کی موجودگی کی وجہ سے مزید بڑھ جاتے ہیں، جو اس کے جوہری سیکیورٹی فریم ورک میں سنگین خامیوں کو اجاگر کرتی ہے۔ یورینیم لے کے بندے پھر رہے تھے، بڑے پڑے بھی گئے انڈیا سے، جیسا کہ حساس جوہری مواد کی چوری، دیکھیں حساس جوہری مواد جو ہوتا ہے، یورینیم، اس طرح کی چیزیں جو حساس مواد جو ہوتا ہے، اس کی چوری ہوئی ہے بھارت میں، اور غیر قانونی اسمگلنگ کے بارے میں ہونے والے واقعات سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو بھارت کے تو ایٹمی جو ہتھیار ہیں اور جو حساس جوہری مواد ہے وہ تو چوری ہوتے ہیں اور اسمگلر لے کے پھر رہے ہیں۔ تو اگر انہوں نے کوئی حرکت ایسی ویسی کی تو ہم نے بیک اپ پلان بنا کے رکھے ہوا ہے بہت سارا۔ تو اس لیے پریشان ہم نہ ہیں، نہ پاکستانی مسلمان، بلکہ دنیا کا جو مسلمان ہے، بھارت کے مسلمانوں کے علاوہ، کیونکہ بھارت میں 50% جو مسلمان ہیں وہ پاکستان کے خلاف بولتے ہیں، تو ہم اپنے ملک کے خلاف، کیونکہ جب ہم بھارت کی پالیسیوں کے خلاف بات کریں، ہم جو اس کے موجودہ وزیر اعظم کے خلاف بات کریں، ہم جو مسلمانوں کو وہاں قتل کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں، ان کے خلاف بات کریں، تو ہمیں سوٹ بھی کرتا ہے۔ اور وہاں انڈین مسلمان پاکستان کے خلاف اویسی برادران کو شرم آنی چاہیے، جو بڑا اویسی ہے نا، بہت ہی گھٹیا۔ تو اس لیے ان کو ڈوب مرنا چاہیے، اور یہ بھی گودی میڈیا کے شکار ہے اور ڈرپوک ہیں بیسیکلی اندر سے بس۔ اور جو مسلمان وہاں پہ اسٹرانگ ہے اور مسلمان ہے پکا، وہ نہ پاکستان کے خلاف ہے نہ مسلمان کے خلاف ہے، وہ ہے اسٹرانگ، اور باقی تو گھٹیا ہیں۔ بس اتنا ہی ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کچھ اور سٹوری جو ہے، اب دیکھیں خبریں دینی ہوتی ہیں پکی، اصلی، نو جھوٹ، تو اس لیے گزارا اسی پہ آج کریں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔